أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم عزیز طلبہ اور دیگر برادران گرامی، ہمارا یہ جو دین اسلام ہے یہ سراسر ادب کا نام ہے. الدین کلہ ادب. ہمارا یہ دین، یاد رکھیں، ادب کے ساتھ چلتا ہے، اور جتنے سلسلے بھی ہمارے اس دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تمام سلسلوں سے اگر کوئی انسان وابستہ ہے یا کسی بھی سلسلے سے، وہ اپنے میدان میں تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ ادب آداب کی رعایت رکھے، حدود اور قیود کی رعایت رکھے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ اکرام حاضر تھے. آپ علیہ السلام کی خدمت میں غالباً ایک وفد آیا اور آپ علیہ السلام ان کا امیر مقرر کرنا چاہ رہے تھے ان پر. غالباً بنو تمیم کا وفد تھا یا کوئی اور وفد تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے. امارت کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قعقاع ابن معبد کا نام پیش کیا کہ ان کو امیر بنایا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اقرع ابن حابس کا نام پیش کیا کہ ان کو امیر بنایا جائے.
تو اس سلسلے میں دونوں حضرات کی رائے میں اختلاف ہوا اور آپس میں کچھ تکرار ہو گئی ان حضرات میں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں آوازیں کچھ اونچی ہو گئی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے آیتیں نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ پاک نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے موجودگی میں، اللہ کے رسول کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، اونچا مت کرو۔ یہاں علماء نے یہ لکھا کہ ایک تو ان حضرات سے، شیخین سے یہ غلطی ہوئی یہاں پر کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مشورہ بھی طلب نہیں فرمایا تھا کہ انہوں نے نام تجویز کیے از خود۔ تو معلوم ہوا کہ ادب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مشورہ خود طلب فرمائیں تو پھر رائے دی جائے، تو از خود مشورہ دے دینا یہ مناسب عمل نہیں تھا۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آوازیں بلند ہو گئی، یہ بھی مناسب عمل نہیں تھا۔ اس پر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے آپ حضرات جانتے ہوں گے، جہیر الصوت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند تھی قدرتی طور پہ، لیکن اس کے بعد، اس حکم کے بعد لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی آہستگی سے یعنی حضور علیہ السلام کی موجودگی میں بات کرتے تھے کہ کان لگا کر سننا پڑتا تھا۔ صحابہ تو حضور علیہ السلام کے عاشق تھے۔ تو یہ آیت تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی، لیکن اس کا اسلوب، انداز اور حکم یہ عام ہے، اور اسی کے تحت علماء نے یہ مسئلہ لکھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء چونکہ انبیاء کے وارث ہیں، لہٰذا یہ آداب میں سے ہے کہ علماء کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور مجلس میں اگر عالم موجود ہے، استاذ موجود ہے، بڑے موجود ہیں، انسان بات میں پہل نہ کرے۔ اسی طرح ایک بخاری شریف کی تفصیلی طویل روایت ہے کہ جس میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مقدمے کے سلسلے میں آپ نے طلب فرمایا بعض حضرات کو، ایک مقدمہ تھا، تو اس مقدمے میں جو پیشی ہوئی اس میں دو بھائی تھے، تو جو چھوٹے والے تھے انہوں نے بولنا شروع کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی جو بڑے ہیں ان کو بولنے دو، وہ بات کریں۔ یہاں بھی علماء نے یہ مسئلہ نکالا، یہ دیکھیں یہ آداب میں سے ہے کہ جب بڑے موجود ہوں تو چھوٹے گفتگو نہ کریں یا گفتگو کا آغاز نہ کریں، الا یہ کہ بڑے اجازت دے دیں۔ اور ہمارا یہ جو دین اسلام ہے، پھر جو سلسلہ ہے، ہم سب طلبہ ہیں، حصول علم کے لیے یہاں جمع ہیں، داخل ہوئے ہیں، یہ تو بہت زیادہ ادب آداب کا محتاج ہے۔ وہ ادب، ہمارا یہ دین یاد رکھیے تو سراسر ادب کا نام ہے، بے ادبی کا اس میں نام و نشان نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً مقولہ ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا، سنتے ہوں گے، کہ جتنا عرصہ علم حاصل کیا، اب مجھے صحیح طور پر یاد تو نہیں ہے، کہ اس میں تقریباً عرصہ فرمائیں کہ میں نے ادب سیکھنے میں لگایا اور چند سال علم سیکھنے میں لگائے۔ آج میں طالب علم تو بن گیا، دین کی طلب میں تو لگ گیا، دین کے راستے میں تو لگ گیا، چاہے میں طالب علم ہوں، چاہے میں دعوت کے راستے میں ہوں،
چاہے میں تبلیغ کے راستے میں ہوں، میں تدریس سے وابستہ ہوں، میں جہاد سے وابستہ ہوں، یا بحیثیت اولاد کے، بحیثیت مرید کے، بحیثیت شاگرد کے، میں ادب آداب کی کیا رعایت رکھتا ہوں؟ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ ہم جس سلسلے سے بھی وابستہ ہوں، اگر ادب ہمارے اندر موجود ہے تو یاد رکھیں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ہم اگر ادب پر نہیں چلے، ادب کے راستے پر نہیں چلے، تو یاد رکھیں ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے ہم دین کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو۔ یہ ادب کا محتاج ہے۔ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے تھے، کس قدر خاموشی سے بیٹھتے تھے، وہ کیفیت آپ حضرات جانتے ہیں، جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ذرا سے ہل جل ہوئی تو وہ اڑ جائیں گے، یہ کیفیت تھی۔ آج ہماری دینی مجالس میں، وعظ و نصیحت کی مجلس میں، درس و تدریس کی، تعلیم و تعلم کی مجلس میں، بڑوں کی مجلس میں ہماری بیٹھنے کی کیا ترتیب ہوتی ہے، گفتگو کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کا ہم خود جائزہ لے لیں کہ ہم ادب آداب کی کتنی رعایت رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب کوئی سوال پوچھتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جواب میں کیا فرماتے؟ اللہ و رسولہ اعلم۔ جو طلبہ پڑھتے ہیں حدیث ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ صحابہ جواب میں عرض کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ بعض مرتبہ ممکن ہے کہ انہیں وہ بات معلوم بھی ہو، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ لا علمی کا اظہار کیا جائے بڑے کے سامنے۔ آج ہماری ترتیب کیا ہے، روش کیا ہے؟ تھوڑا سا اگر دو الفاظ ہمیں آ جائیں، دو چار باتیں معلوم کر لیں، پھر نہ بڑوں کی مجلس کی رعایت ہے، نہ بڑوں کے آداب کا خیال ہے، پھر ہم خود بولنے لگ جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم بڑوں سے بھی آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں کبھی بڑوں سے آگے مت بڑھیں۔ والدین ہیں وہ بھی بڑے ہیں، ان کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ اعزاء قارب میں بڑے ہیں، ان کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ کے اساتذہ ہیں جن سے آپ نے پڑھا ہے، پڑھتے ہیں، پڑھیں گے، بالواسطہ ہے، بلا واسطہ ہے، ان کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ جس شیخ سے تعلق رکھتے ہیں یا جتنے بھی بزرگ ہیں ہمارے، ان کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یاد رکھیں انزل الناس منازلہم، ہر انسان کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ تو وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو ادب اور آداب کی رعایت رکھ کر چلتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑا کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے نہ کرنے میں ادب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کام سے روکا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کرنے میں ادب ہے۔ اب کس بات کو ترجیح دی جائے، حکم کو یا ادب کو؟ بات سمجھ میں شاید نہیں آئی یہ بات ساتھیوں۔ مثال کے طور پہ کسی مجلس میں گئے، بزرگ بیٹھے ہوئے، وہ اونچے مقام پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بھئی یہاں آ کے میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ اب مجھ جیسا چھوٹا آدمی ہے، ایک طالب علم ہے، تو ظاہری بات ہے میں سوچوں گا کہ بھئی میں ان کے برابر میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں۔ لیکن اگر وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں یہاں آ کے بیٹھ جاؤ، یا آپ حضرات میں سے کسی سے، اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے ان کا حکم، دوسرا ہے ادب کا تقاضا۔ کس پر عمل کیا جائے؟ ادب پر عمل کیا جائے یا امر پر یعنی حکم پر؟ اس میں بھی علماء کی مختلف رائے ہیں۔ بعض علماء نے ترجیح دی کہ الامر فوق الادب، الامر فوق الادب کو ترجیح دی ہے کہ حکم یہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے نہیں الادب فوق الامر، کہ ادب یہ حکم پر ترجیح رکھتا ہے۔ بہرحال اپنا اپنا ذوق ہے، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان اگر حکم کو بھی ترجیح دے، ٹھیک ہے ادب دوسری طرف ہے، لیکن جو حکم فرما رہے ہیں اس پر عمل ضرور کریں، لیکن اس چیز کا خیال رہیں کہ اس میں کسی بھی صورت میں دل شکنی یا بے ادبی نہ ہو، اس کا شائبہ نہ ہو۔ اور اس کی مثالیں حدیث مبارکہ میں موجود بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ
مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے. کوئی فیصلہ تھا، مقدمہ تھا، اس کے فیصلے صلح کروانے کے لیے آپ علیہ السلام صلح کروانے تشریف لے گئے. اور یہاں نماز کا وقت ہو گیا. جب نماز کا وقت ہوا اور جیسا ہوتا ہے وقت تنگ ہونے لگا، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں فیصلے کے لیے، واپسی نہیں ہوئی، تو نماز شروع کر دی جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو آپ اگر چاہیں تو شروع کر دیتے ہیں. آپ علیہ السلام کی تشریف آوری نہیں ہوئی، ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے. تو بہرحال اقامت شروع ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے مصلی پہ آگے بڑھے. جب نماز شروع کر دی، نیت باندھ لی، اتنے میں آپ علیہ السلام تشریف لے آئے اور بحیثیت ایک مقتدی کے آپ علیہ السلام صف میں کھڑے ہو گئے. صحابہ نے تو دیکھ لیا بعض کہ آپ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم میں نہیں تھا. صحابہ نے بعض نے متوجہ کرنے کے لیے ایسے ہاتھ سے، جیسے ہوتا ہے نا ایک ہاتھ پر ہاتھ مارا ایسے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نماز کی نیت باندھتے تھے تو پھر حضوری کا یہ عالم ہوتا تھا کہ پھر ان کی کسی جانب توجہ نہیں ہوتی تھی. ان حضرات کی بھی نماز تھی نا، ایسے ہماری طرح تو نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھانے میں مشغول. صحابہ سمجھ گئے کہ انہیں محسوس نہیں ہو رہا. انہوں نے زور زور سے ایسے تالی بجائی. جب زور سے بجائی تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کچھ تنبہ ہوا کہ بھئی کچھ معاملہ ہے. انہوں نے کننکیوں سے دائیں بائیں دیکھا، تو جب دیکھا تو حضور علیہ السلام صف میں کھڑے ہوئے نظر آئے. کننکیوں سے دیکھا، جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام پیچھے صف میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ فوراً پیچھے ہٹنے لگے. حضور علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ بھئی آپ مصلی پہ رہیں، لیکن بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہوا اور ہٹتے 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 پیچھے آ گئے. آپ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے اور بقیہ نماز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرمائی. پھر نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بھئی یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اس طرح تالی بجانے کا جو طریقہ ہے آپ نے فرمایا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا، اگر امام سے ساو ہو جائے سبحان اللہ کہا جاتا ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح کا کوئی کلمہ، لیکن یہ نہیں ہو کہ بھئی ہاتھ پر ہاتھ اس طرح مارنا. مردوں کے لیے یہ طریقہ مناسب نہیں، آپ نے اس سے منع فرمایا. پھر آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابوبکر، جب میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ آپ مصلی پہ رہے تو آپ کیوں پیچھے ہٹے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کے موجود ہوتے ہوئے ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ مصلی پر رہے؟ آپ کی موجودگی میں ابو قحافہ جو ہیں ان کے والد کی کنیت ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے والد کی کنیت ہے ابو قحافہ. ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ کی موجودگی میں وہ مصلی پر رہے، نماز پڑھا لے آگے. یہ ان کا جذبہ عشق تھا. اب یہاں پر دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام کا حکم ہے ایک طرف کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ آپ مصلی پر رہیں، لیکن ادب کا تقاضا، ادب کا غلبہ اتنا ہوا کہ ان سے کھڑا نہیں رہا گیا. اب دیکھیں نا، انہوں نے ادب پر عمل کیا ہے نا، الادب فوق الامر بعض حضرات اسی لیے کہتے ہیں. اب حکم تھا ایک جانب، لیکن علماء نے لکھا، اس کی وجہ لکھی کہ بعض مرتبہ انسان ادب کی وجہ سے مغلوب ہو جاتا ہے، ادب کی وجہ سے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ اس کے بس میں نہیں رہتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بس میں نہیں رہا کھڑا رہنا، ورنہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بھئی کھڑے رہیں، حکم فرمایا اشارے سے، وہ بھی حکم تھا، لیکن ادب کا اتنا غلبہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں ان سے کھڑا نہیں رہا گیا اور بالآخر پیچھے آ گئے. اسی طریقے سے دوسرا واقعہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ حدیبیہ میں جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی معاہدہ لکھو. تو جیسے خط میں پہلے معاہدے میں نام لکھتے ہیں، من محمد الرسول اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا لکھو. تو جب محمد الرسول اللہ لکھا
تو جو قریش کی طرف سے آئے تھے مذاکرات کے لیے، غالباً حضرت سہیل ابن عمر تھے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ محمد الرسول اللہ نہیں لکھوائیں گے؟ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو پھر لڑائی کس بات کی ہے، پھر جھگڑا اختلاف کس بات کا؟ نہیں، آپ یہ نہیں لکھوائیں گے، آپ لکھوائیں محمد ابن عبداللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کاٹ دو، اور کاٹ کر لکھو محمد ابن عبداللہ۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں تو نہیں کاٹ سکتا، میں تو نہیں کاٹ سکتا، میں نے محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہے تو میں تو نہیں کاٹ سکتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے خود لیا وہ کاغذ، اور اب اس میں بھی بہت تفصیل ہے، دور حدیث کے طلبہ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھ دیا۔ اب آپ نے بطور معجزے کے لکھا، بعض حضرات فرماتے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام کی صفت ہے النبی الامی، کہ آپ نے مخلوق میں کسی سے نہیں پڑھا، مخلوق میں نہیں پڑھا کسی سے، اللہ پاک نے براہ راست آپ کو علوم سے نوازا ہے۔ اور یا پھر بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی سے ہی لکھوایا۔ بہرحال تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا نا کہ بھئی کاٹ دو اور لکھو محمد ابن عبداللہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نہیں کاٹ سکتا۔ یہاں بھی الادب فوق الامر پر عمل ہوا ہے۔ یہ دو مواقع ایسے ہیں، ورنہ تقریباً ہر جگہ الامر فوق الادب کو ترجیح دی گئی ہے، لیکن یہ دو موقع، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے آیا، دوسرا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صلح حدیبیہ والا واقعہ، کہ یہاں بھی ان دونوں مواقع پر الادب فوق الامر پر عمل ہوا۔ تو یہاں بھی وہی جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ادب کا اتنا غلبہ تھا کہ آپ مغلوب ہو گئے اس جذبے سے، آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ میں محمد الرسول اللہ کاٹ دوں، ان کے بس میں نہیں رہا۔ اور اگر دیکھا بھی جائے تو یہ انکار کس مبارک اور محبت کے جذبے سے تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ انکار بھی کس مبارک جذبے کے تحت تھا؟ یہ حضور علیہ السلام سے عشق کی انتہا تھی نا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کیا اللہ کے رسول میں نہیں کاٹ سکتا۔ تو بہرحال علماء نے یہی لکھا کہ ہمیشہ انسان ادب کو ملحوظ خاطر رکھے۔ بے ادب محروم شد از فضل رب، یا بے ادب محروم شد از لطف رب، کہتے ہیں کہ بے ادب انسان اللہ پاک کے فضل سے ہمیشہ محروم رہتا ہے، اللہ پاک کے لطف و کرم سے محروم رہتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ یاد رکھیں، جو جتنا ادب کے ساتھ چلتا ہے، اور صرف طالب علم کے لیے خاص نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے ادب لازم ہے، ہر مسلمان کے لیے، والدین کا ادب، اہل علم علماء کا ادب، صلحاء مشائخ کا ادب، بڑوں کا ادب، اساتذہ کا ادب، سب پر لازم ہے۔ بے ادبی انسان کسی بھی ترتیب پر کرے، یاد رکھے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اگر میں طالب علم ہوں لیکن میرے دل میں استاذ کا ادب نہیں ہے، دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں، بعض مرتبہ ہم صرف اس کو ادب سمجھتے ہیں کہ بھئی سامنے ہوا تو جلدی سے ہاتھ ملا لیا، سامنے ہوا تو نگاہ نیچی کر لی، لیکن دل میں نہیں ہے، خدا نخواستہ غیر موجودگی میں نہیں ہے، استاذ موجود نہیں ہے تو میں گفتگو کر رہا ہوں استاذ کے متعلق، بڑوں کے متعلق، مشائخ کے متعلق، یہ تو ادب نہ ہوا کہ میں سامنے جو ہے ہاتھ ملا رہا ہوں جھک کر، لیکن غیر موجودگی میں ان سے متعلق باتیں کر رہا ہوں، کردار کشی کر رہا ہوں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ یا قلب میں، دل میں ادب اور احترام نہیں ہے، سامنے میں بہت ادب کر رہا ہوں ظاہری طور پر، یہ قلبی ادب جو ہوتا ہے نا، باطنی ادب، یہ ظاہری ادب سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آج ظاہری آداب تو کسی نہ کسی درجے میں ہوتے ہیں، باطنی آداب سے ہم اکثر کورے ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں قلبی ادب، دل میں، چاہے استاذ، والدین، مشائخ، بڑے بزرگ سامنے نہیں ہے، موجود بھی نہیں ہے، لیکن ہر وقت میرا دل ان کی محبت اور احترام سے بھرا ہوا ہو۔ اگر کوئی ان سے متعلق غلط بات کرے تو مجھ سے برداشت نہ ہو، یہ ادب کی دلیل ہوگی۔ لیکن آج اگر کوئی کرتا ہے تو مجھے تو موقع مل جاتا ہے کہ دو چار باتیں میں بھی کر لوں، شاید تمہارے علم میں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو اس کا
دور دور سے بھی شاید ان میں ادب نہ ہو اگر اس طرح کوئی کرتا ہے. تو ظاہری ادب سے کئی گنا زیادہ قلبی ادب اور باطنی ادب ضروری ہے. اور ادب میں یہ بات داخل ہے اطاعت، کہ انسان بڑوں کی مان کر چلے، ان کی بات کو لے. آج میں کر رہا ہوں اپنی مرضی، لیکن بس میری زبان اس سے تر رہتی ہے کہ میں بڑا باادب ہوں، بس بڑا باادب ہوں. یاد رکھیے یہ بے ادبی جو ہوتی ہے نا انسان کو مار دیتی ہے. مشہور کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. با ادب جو ہوتا ہے نا وہ نصیب والا ہوتا ہے، وہ نصیب والا ہوتا ہے، اور بے ادب جو ہوتا ہے بے نصیب ہوتا ہے، بد نصیب ہو جاتا ہے وہ. اللہ پاک اس کی قسمت میں محرومی لکھ دیتے ہیں. تفصیل میں جانے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت ہے. 20 واقعات ہیں، بڑوں سے سنے ہوئے بھی ہیں اور آنکھوں سے دیکھے ہوئے بھی ہیں. بڑوں سے سنے ہوئے بھی ہیں اور آنکھوں سے دیکھے ہوئے بھی ہیں کہ استاذ کی بے ادبی کی، بڑوں کی بے ادبی کی، اللہ پاک نے علم سے محروم کر دیا. ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ پاک حضرت استاذ صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے. خود واقعہ سنایا، فرمایا کہ ایک طالب علم تھے، استاذ کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ پاک نے علم سے محروم کر دیا. بہت عرصے بعد میرا صدر جانا ہوا. فرمایا صدر میں نے دیکھا کہ یہ جو بیلٹ ہوتی ہے پینٹ میں لگاتے ہیں نا بیلٹ، یہ کندھے پر رکھ کر فروخت کر رہا تھا. اس کے 20 واقعات ہیں. ہمارے بڑے ماموں جان حضرت مولانا شمس الرحمن عباسی صاحب دامت برکاتہم ہمیشہ اکثر بیان میں اپنے ساتھی کا واقعہ سناتے ہیں کہ استاد سبق پڑھا رہے تھے. اسے بعض دفعہ ہوتا ہے وقت ختم ہو گیا تو وہ طالب علم نے کتاب بن گئی، ایسے زور سے آواز بھی آئی کہ بس اور نہیں پڑھنا. تو فرماتے ہیں کہ کتاب کیا بند ہوئی، اس پر علم کے دروازے بند ہو گئے. بس میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، فرماتے ہیں وہ کنڈکٹر آیا تو کرایہ نہیں لیا. بھائی کیوں؟ کہا کہ میں وہ آپ کا ساتھی ہوں جو آپ کے ساتھ پڑھتا تھا. تو یہ ایک بدیہی اور آنکھوں دیکھے واقعات ہیں. بعض مرتبہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ دور حدیث میں پہنچ کر آخری سال ہے، استاذ کی بے ادبی کی، اللہ پاک نے وہیں سے علم سے محروم کر دیا. اور بعض مرتبہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں اللہ پاک ایسے فتنوں میں ڈال دیتے ہیں کہ جا کر باطل کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور علماء کے خلاف، دین کے خلاف، دین کے شعبوں کے خلاف پھر جو ہے بکواسات. تو یاد رکھیں یہ ادب جو ہے نا، کبھی ادب کو مت چھوڑیں. آج ادب ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے. آج ادب آداب کی ہم میں بڑی کمی ہے. آج چلنا مجھے اپنی ترتیب اور اپنی مرضی پہ ہے. اور آج میں اگر مجھے کوئی کام ہے، کوئی معاملہ ہے، بعض مرتبہ ہوتا ہے نا طلبہ آتے ہیں، بھئی مجھے کہیں سفر پہ جانا ہے، شادی کی چھٹی لینی ہے، تو ایک تو ہوتی ہے نا اطلاع دینا. اطلاع دیتے ہیں کہ بھئی میں اتنے دن نہیں آؤں گے. ابھی مشورہ کرنا ہے. مشورہ کیا کرنا ہے کہ وہ 1 مہینے کے سفر پہ جا رہا ہوں. مشورہ یا اطلاع ہے؟ مشورہ اور اطلاع میں فرق سمجھتے ہیں؟ مشورہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ سامنے والے سے کوئی اختیار دے رہے ہیں کہ بھئی آپ مجھے مشورہ دے دیں، میں کروں نہیں کروں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اطلاع دے رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، اور آپ اس کو نام دے رہے ہیں مشورے کا. اطلاع اور مشورے میں تو فرق ہے. اطلاع میں تو گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ بھئی آپ رک جائیں، آپ مت جائیں، آپ سبق پڑھ لیں. مشورہ آپ کریں گے، میں کہوں گا بھئی ابھی صبر کر لیں، امتحان آنے والے ہیں، ابھی آپ یہ کام نہیں کریں، ابھی آپ یہ نہیں کریں، ابھی آپ سفر نہیں کریں مثلا. تو آج کرنا مجھے اپنا ہے، جو کرنا ہے وہ میں نے طے کیا ہوا ہے، لیکن بس ظاہر میں جا کر میں اس کو مشورے کا عنوان دے دیتا ہوں کہ آپ سے مشورہ کرنا ہے. تو یاد رکھیں بڑوں کی مان کر جو چلتا ہے وہ ہمیشہ ہر میدان میں کامیاب رہتا ہے، اور جو مان کر نہیں چلتا، اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی ترتیب پہ چلتا ہے، وہ یاد رکھے کہ پھر ناکامی اس کا مقدر ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج دیکھیں نا آپ حضرات کے لیے ترتیبیں رکھی جاتی ہیں، اور یہ ترتیبیں آپ حضرات کے لیے یہ سارا دن، ہفتے کے دن 3 بیانات آپ حضرات کے لیے ہوتے ہیں. مستورات کے لیے، اسکول کے طلباء کے لیے الگ ہے، آپ حضرات کے لیے، اور ہمارے جو دوسرے ساتھی ہیں مسجد کے ان کے لیے بھی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا طلباء کی ترتیب کیا ہے اس میں شرکت کی اور آنے کی.
یہ جو ناقدری ہوتی ہے نا، یاد رکھیں ناقدری بھی بے ادبی کی ایک شکل اور ایک صورت ہے۔ بعض مرتبہ کسی چیز کا اصولاً پابند نہیں بھی کیا جاتا۔ ایک تو یہ کہ اصول ہے، اگر آپ آئیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں آئیں گے تو آپ بیگ لے لیں اور کسی اور مدرسے میں داخلہ لے لیں، کیونکہ میرا اصول ہے کہ بھئی آپ کی بیان میں حاضری شرط ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، نرمی کر دی گئی، اختیار دیا گیا، تو اب میں نے اس کا یہ فائدہ اٹھایا کہ چلو کون جاتا ہے، میرا کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی عذر واقعی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بات کو نظر انداز کر دینا، ادارے کی ترتیب کو نظر انداز کرنا بھی بے ادبی کی ایک شکل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ادارے کی ترتیب کو نظر انداز کرنا یہ بھی بے ادبی کی ایک شکل ہے۔ ادارے کے قانون کو نظر انداز کرنا یہ بھی بے ادبی کی ایک شکل ہے۔ اور آج ہم کس ترتیب پہ، کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ یاد رکھیں، بعض مرتبہ خود طالب علم بے ادبی کرتا ہے، اس کا وبال پڑ جاتا ہے، علم سے محروم۔ بعض مرتبہ بڑے بے ادبی کر لیتے ہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں، اور ساتھی بھی ہیں سن بھی رہے ہوں گے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اب کسی کے سرپرست آ گئے، بعض مرتبہ کہ استاذ سے بدتمیزی، استاذ سے الجھنا، اس طرح ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس بڑے کی اس بد تہذیبی اور اس بے ادبی کا وبال صرف اس بڑے تک نہیں، صرف اس کے اس زیر تعلیم بیٹے تک نہیں، آنے والی نسلوں تک اثر جائے گا، آنے والی نسلوں تک۔ اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد عادل صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جو علماء کی بے ادبی کرتا ہے، اللہ پاک اس کے نسلوں سے علم اٹھا لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے نا، میں بہت کوشش کر رہا ہوں میرے یہ بچہ پڑھ لے، میں نے اس کو ہر سہولت دی ہوئی ہے، روپیہ دے رہا ہوں بے حساب، مدرسہ اعلیٰ قسم کا ڈھونڈا ہوا ہے، گانے جانے کے لیے گاڑی کی سہولت ہے، لیکن وہ پڑھ نہیں رہا۔ بعض مرتبہ اس کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اللہ پاک وہ راستہ بند کر دیتے ہیں۔ جب بڑا بے ادبی کرتا ہے نا جا کے اس بچے کے استاذ کی، علماء کی، اللہ پاک اس کے لیے نہیں، اس کی آنے والی کئی نسلوں سے علم اٹھا لیتے ہیں کہ اب علم نہیں آئے گا۔ آج ہم اس راستے پہ جا رہے ہیں، تیزی سے اس راستے پہ جا رہے ہیں۔ وہ استاذ نے بچے کو کہہ دیا، آپ نے کیسے میرے بچے کو یہ کہا، آپ نے کیسے میرے بچے کو ڈانٹا ہے، آپ نے کیسے یہ فلاں بات کی ہے۔ آج اس ترتیب پہ اور اس رخ پہ ہم جا رہے نہیں جا رہے؟ لیکن یاد رکھیں کہ یہ من جانب اللہ ایک نظام ہے کہ میں اگر گستاخی کروں گا، بے ادبی کروں گا، بدتمیزی کروں گا، میں سمجھتا ہوں شاید کہ میں نے بہت بڑا میدان مار لیا۔ لیکن آج دیکھ لیں، اور یہ اگر اس کو کہا جائے کہ بالکل ایک آزما کر دیکھ لیا جائے، یا معاشرے میں آپ اگر دیکھ لیں، اگر کسی نے ایسا کیا ہو اور پھر اس کے آنے والی نسلوں نے یا اولاد نے پڑھا ہو، تو آپ آ کے بتا دیں ایک مثال۔ البتہ محرومی کی بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ یہ چیز ادب کے ساتھ چلتی ہے، یہ بے ادبی کے ساتھ نہیں چلتی۔ بعض مرتبہ میں کہ بھئی چلو یہ میرے استاذ ہے، یہ میرے استاذ براہ راست نہیں ہے، آج یہ تقسیم طالب علم کرتا ہے، یہ تو فلاں درجے میں پڑھاتے ہیں، میں تو بڑے درجے میں ہوں، یہ نیچے درجے میں پڑھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک، یہ سوچ بھی بدترین بے ادبی ہے۔ یا اس سال ان کا سبق نہیں ہے، یا یہ تو چھوٹے درجے میں پڑھاتے ہیں، میں تو بڑے درجے کا طالب علم ہوں، ان کی کیسے جرت ہوئی کہ انہوں نے مجھے کچھ کہا یا منع کیا۔ آج میں بڑے چھوٹے کی تفریق کر رہا ہوں، یہ اچھا علم میں حاصل کروں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح کی سوچیں یہ انسان کو علم سے دور لے جاتی ہے، اس طرح کی سوچ یہ انسان کو علم سے محروم کر دیتی ہے۔ تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، وقت بھی کم ہے، کہ ہمیشہ بے ادبی کی کوئی بھی شکل ہو، کوئی بھی صورت ہو، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہر اس عمل سے جس سے استاذ کی دل شکنی ہو، یا استاذ کا دل دکھے، والدین کا دل دکھے، بزرگوں کا، مشائخ کا، بڑوں کا دل دکھے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ اللہ پاک قسمت میں محرومی لکھ دیتے ہیں، یہ مور لگ جاتی ہے۔ پھر انسان جہاں جاتا ہے ٹھوکریں کھاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، منہ کے بل گرتا ہے۔ اور جو ادب والی زندگی گزارتا ہے، ترتیب پہ چلتا ہے، اللہ پاک چمکا دیتے ہیں، چاہے وہ علمی استعداد اس کی کمزور ہو۔ ہم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا ہے، ہم نے
کہ علمی استعداد بہت کمزور، لیکن ہمیشہ ادب کے ساتھ چلے۔ اللہ پاک نے آج ایسے ایسے دین کی خدمات ان سے لے رہے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام ساتھی ابھی انشاءاللہ مشائخ کی خدمات شریفہ پڑھے جائیں گے، اگر کارڈ ہے تو کارڈ سامنے رکھ لیں، وقت بھی کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔
تین مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ تین مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ تین مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ تین مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ تین مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ تین مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ تین مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ کو، اپنے تمام مشائخ کو، بزرگوں کو، اعزاء اقارب کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے، تمام ساتھی دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن سے صدا آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر۔ اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر۔ روح کو نور تقویٰ سے تو شاد کر، نفس دشمن کو ناشاد کر۔ روح کو نور تقویٰ سے تو شاد
اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے رو رو کے آباد کر اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وقت کم ہے، مصافحہ بھی مشکل ہے۔